اب ہم بات کریں گے معیشت کی، اکانومی کی، جو کہ بہتر ہو رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان بھی کیا ہے۔ بجلی کے نرخ میں کمی کے حکومتی پیکج کے حوالے سے تقریب کا اہتمام اسلام آباد میں ہوا اور بجلی کی فی یونٹ اوسط قیمت میں 7.41 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7.15 روپے کمی کی گئی ہے اور اوسط قیمت اب 45.05 روپے کم کر کے تقریباً 37 روپے اب یعنی وہ ہو گئی ہے قیمت۔ اسی کے ساتھ ساتھ صنعتی صارفین کے لیے، کمرشل صارفین کے لیے بھی بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ جو ٹیرف کے معاملات ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائے ہیں وہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خاقان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن میں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو وزیر اعظم نے کل ریلیف کا اعلان کیا ہے، یہ عام الفاظ میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بتائیے کہ انہیں اس کے ثمرات کب ملیں گے اور یہ حقیقتاً یہ ریلیف ہے جو کہ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہوا اس طرح سے ہے کہ جب انٹرنیشنل قیمت تیل کی کم ہوئی اور روپیہ سٹیبل رہا تو پاکستان کو 2 روپے تقریباً ایک ایڈوانٹیج ملا جو فیول پرائس کا تھا۔ اسی طرح جب آئی پی پیز کے ساتھ ایک نیگوشیشن اتھارٹیز نے کی تو وہاں پہ آپ کو کچھ روپے کم ہونے کا ایک ایڈوانٹیج ملا۔ اسی طرح آپ نے 10 روپے جو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی اس پہ ایک ٹیکس لگا دیا، قیمت نہیں کم ہونے دی پاکستان میں، اس سے آپ کو سالانہ کی بنیاد پر 200 ارب روپے ملے۔ اسی طرح آپ نے یہ جو بجلی خود بناتے تھے کارخانے ان پہ ایک ٹیکس لگایا۔ یہ سب کچھ کر کے رد و بدل آپ نے بجلی کے سیکٹر میں کچھ فنڈنگ جو ہے وہ ارینج کر لی۔ اس فنڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا کہ تقریباً آن دی ایوریج جو ٹیرف ہے اس میں ایک 17% ڈومیسٹک کے لیے کمی کر دی گئی ہے۔ اس کا اجرا زہیب جو آپ کا نیکسٹ بل آئے گا اس میں ہو جائے گا، یعنی کہ آج سے اگر شروع کریں جو بھی بلنگ سائیکل بنے گا اس میں ہو جائے گا۔ پر یہ بھی یاد رکھیے کہ کئی کیٹیگریز تو ابھی بھی جو 200 تک کی کیٹیگریز ہیں وہ تو تھی ہی بڑی سستی، تو اس پہ تو 7 روپے نہیں کم ہوں گے، بیکاز وہ اگر 11 روپے کا ایوریج بل ہے تو اس میں تو کمی آئے گی بٹ کم ہوگی، تو ہر کیٹیگری کے لحاظ سے۔ اسی طرح جو پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ B3 انڈسٹریل کیٹیگری کا ٹیرف استعمال کرتی ہے مینلی، اس میں ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ 9 سینٹ کا ٹیرف جو ہے کر دیا جائے۔ 9 سینٹ تو نہیں ہوا پر 12 سینٹ کے ارد گرد جو ہے وہ ٹیرف ہو گیا ہے، تو اس کو کمپیٹیٹو ہونے میں دنیا کے ساتھ تھوڑی سی مدد مل گئی ہے۔ یہ ایک اوور آل سیناریو ہے اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کی جو سٹیبلٹی ہے اس نے آپ کو یہ ٹائم، یہ سپیسز دی ہیں، یہ فسکل یعنی کہ مالیاتی سپیسز بھی دی ہیں کہ آپ اس طرح کے رد و بدل کر سکیں، بیکاز یو آر ناٹ ورڈ اباؤٹ a default situation, rather you have some kind of stability۔ جی کم ہے، بینیفٹ جا رہا ہے، یعنی کہ قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی تھیں اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہیں، پر اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ملک کے فنڈامنٹل مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ خاقان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خاقان صاحب سے رابطہ ہمارا جی اب بتائیے، فرمائیے، آپ کنٹینیو کیجئے پلیز۔ ایک بار پھر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ خاقان نجیب صاحب جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خاقان صاحب نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے ان کو، ایک بار پھر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاقان نجیب صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے جو ریلیف دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں یعنی جو پیٹرول کی پرائسز ہے انٹرنیشنلی وہ کم ہوئی تھیں اور اس پر حکومت نے ایک عرصے تک ٹیکس لگایا اور اس کی وجہ سے جو ریونیو جنریٹ ہوا، جو پیسے آئے تو اس کو استعمال کیا حکومت نے، اور اب اس سے یعنی یہ سوچا جائے کہ معیشت بہتری کی طرف تو جا رہی ہے لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں۔ صنعتی سیکٹر کو کیسے ریلیف ملے گا، پرائسز ہماری کیسے کمپیریٹیو ہوں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور وہاں ریلیف کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ پھر کمرشل صارفین کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سبسیڈائزڈ ریٹس ملیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب آپ اکانومی آپ کی
آپ اس کی گروتھ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی جب آگے بڑھتی ہے تو آپ صنعتی سیکٹر کو بھی ریلیف دیتے ہیں اور کمرشل صارفین کو بھی ریلیف دیتے ہیں، تاکہ وہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چل سکے اور انڈسٹریل سیکٹر کو مزید ریلیف مل سکے تاکہ آپ کی گروتھ ریٹ بڑھے. کیونکہ خاقان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے، کنٹینیو کیجئے. جی سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ وقت اور پیس ایک مل گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ نے انگیج کیا، اس سے آپ جو بینیفٹس ہیں، جو ثمرات ہیں ایک میکرو اسٹیبلٹی کے ملک کے، وہ پاس تھرو کر سکتے ہیں. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بجلی کے، گیس کے، جو ہمارے پانی کے، پیٹرولیم سیکٹر کے، یعنی کہ انرجی سیکٹر کے اوور آل جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ انٹرم ریلیف جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں، چونکہ آپ کے تھوڑے سے جو اسٹیبلٹی ہے وہ ملک میں آ گئی ہے، آئل پرائسز دنیا میں کم ہو گئی ہیں، آپ کو آئی ٹی پی سے نیگوشیٹ کر کے اسپیس مل گئی ہے. اب ہم نے اسپیس کو یوز کرنا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اتھارٹیز کو بہت ادراک ہے کہ جب تک 600 ارب کے جو نقصانات ڈسکلوز کر رہے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک باقی جو چیزیں ہیں، مثلاً آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے ڈسکوز کی، آپ نے جو ریگولیٹری فریم ورکس ہیں ان میں ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ بنانی ہے، جب تک یہ سارے کام نہیں کریں گے تب تک آپ انرجی سیکٹر کو سسٹینیبل نہیں کر پائیں گے. یہی ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ہینڈل کر سکتا ہے پاکستان میں. اوور آل آئی تھنک اٹس گڈ فار دا پیپل کہ ان کو یہاں پہ بھی اسپیس مل گئی تو قیمتیں کم ہو گئیں. آپ کو ایک اثرات قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے. جیسے آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی تو ہمارا ایک یہ بھی پرابلم رہا ہے نا کہ ہماری کمپیٹیونیس نہیں ہے جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں. تو اب یہاں تو تھوڑا سا ریلیف ملا، یہ صنعتی صارفین کے لیے یعنی اتنا ریلیف ہوگا کہ ان کی پرائسز کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے. اور پھر دوسری طرف وہ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگا دیا ہے اس کو اگر اس بات سے لنک کریں تو اس پر کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ صرف ہمیں یہاں پہ بھی الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں کچھ ریلیف ملا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ دوسری کاسٹ ہے کہ آپ 1 کروڑ روپیہ بورو کرتے تھے تو آپ 22 لاکھ روپے کے قریب دے رہے ہوتے تھے مارکت میں سالانہ کی بنیاد پر. اب آپ 11-12 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی 10% کا ایک ریلیف ملا ہے. ان دا سینس اس کو آپ کہیں کہ میکرو اسٹیبلٹی جب بھی آتی ہے، افراط زر کم ہوتی ہے تو آپ کو پالیسی ریٹ ایک نیچے آ گیا ہے. اب آپ جو اس وقت امریکہ کا جو ٹیرف لگا ہے اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ نہ صرف اپنی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرے، فرمز اپنی کمپیٹیٹیونیس جیسے ہم نے گفتگو کی، چاہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ہو، چاہے وہ ایفیشنسی بڑھانے میں ہو، پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن میں ہو. آپ کا ٹیرف 29% ہے، چائنا کا ٹیرف 54% ہے، جو بنگلہ دیش آپ کا کمپیٹیٹر ہے اپیرلز میں جو گڈز آپ بیچتے ہیں، ہماری جو ایکسپورٹ وہ 37% ہے. سو یو آر ایٹ این ایڈوانٹیج دیئر. آپ امریکہ کو $5 ارب کی آپ نے لاسٹ ایئر مینلی کیا ٹیکسٹائل اور لیدر بھیجے تھے، کچھ سرجیکل آئٹمس تھے. اب آپ کے پاس موقع کیا آیا ہے؟ موقع یہ آیا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں امریکہ کے ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ٹیرف ہے آپ نے لگایا ہوا ان کی امپورٹس پہ، اور آپ کیا امپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں سب سے بڑھ کے ان پہ، کچھ کیمیکلز امپورٹ کرتے ہوں گے. سو کیا اس کو آپ ری تھنک کر سکتے ہیں؟ دس از دا ٹائم فار پاکستان اتھارٹیز ٹو انگیج ود دا یو ایس کامرس اینڈ آسک دیم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک نیگوشیشن اسٹریٹجی مانگتا ہے. اتھارٹیز کو فوراً انگیج کرنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ اتھارٹیز یہی سوچ رہی ہوں گی. ریسیپروکل ٹیرف کچھ ملک لگائیں گے پر دیٹ از ناٹ ٹو وے ٹو گو. ریٹیلیٹری ٹیرف سے بات نہیں بنے گی. یہ نیگوشیٹ کریں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو 29% کا ٹیرف ہے یہ ڈراپ کر جائے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیٹیگری وائز ٹیکسٹائل میں کیا ٹیرف لگائے. اور یہ چیز اس وقت اسٹریٹجکلی جب نیگوشیٹ کریں گے تو دین یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو موو فارورڈ. یعنی اپرچونٹی ہے نیگوشیٹ کر کے، اگر ٹیرف مزید کم ہو جاتا ہے تو دوسرے ملکوں پر تو بہت زیادہ ہے ہم سے ویسے. اچھا، یہ پوری دنیا میں اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی سربراہ تک یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت جبکہ گروتھ ریٹ اوور آل دنیا کا بہت کم ہے، سست ہے، ایسی سچویشن میں امریکہ کا یہ ٹیرف لگا دینا یہ پوری دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوگا. امریکہ کی اپنی اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے، اس پر تھوڑی سی بات کیجیے. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح کی انسرٹنٹی پیدا ہوئی اور مارکیٹس کو جولٹ کر دیا ہے اس
टैरिफ ने जो एजेंडा था, जो पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन से चीज खरीदेंगे, दुनिया से चीजें बनेंगी और लिबरलाइज्ड ट्रेड होगा, उसको एक जोश मिला है। पर आई थिंक इसको सोचना इस तरह चाहिए कि इन दी एंड सब ममालिक जो हैं वो आपस में WTO के तहत आगे बढ़ें और जो ट्रेड है उसको फर्दर लिबरलाइज करने की तरफ, यानी कि टैरिफ को दुनिया में कम करने की तरफ आगे बढ़ सकें। अब क्या ये एजेंडा कैसे वर्कआउट करेगा? आई थिंक इन द डेज एंड मंथ्स टू कम व्हाट यू कैन सी और व्हाट यू विल सी इज के निगोशिएटेड टैरिफ जो हैं वो बहुत से ममालिक करेंगे। मतलब आई थिंक यूके सबसे पहला मुल्क होगा, वो इस पे सिर्फ 10% टैरिफ आयद हुआ है कि वो निगोशिएट आउट कर लेंगे कि ये चीजें जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस की अपनी है वो 1 से 1.5% और कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत अफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर जो दुनिया के फोन अमेरिका में बनेंगे तो वो बहुत महंगे बनेंगे, कंज्यूमर हर्ट होगा, डिमांड हर्ट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये सारी चीजें जो हैं नेगेटिव हैं वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी के लिए, और ये राखी करती हैं दुनिया की मार्केट। जैसे आपने सही कहा कि कल भी आज भी जो मार्केट खुली है ऑस्ट्रेलिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले खुलता है जापान और ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा कि 2 से 5% तक क्रॉस वर्ल्ड मार्केट जो है वो रैटल हुई। मैं हमेशा कहता हूँ कि अनसर्टेनिटी इज अनसर्टेन, और आप ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए तो निगोशिएट करने का मौका है, लेकिन दीगर ममालिक भी इस मामले पर दोबारा से देखेंगे और टैरिफ को रिविजिट करने की बात होगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सूरत हाल पर आपने अपना तज्जिया दिया। खाकान अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।